اچھا میں ایکسپلین کر رہا تھا حدیث کے مفہوم، معنی و مفہوم۔ نبی کریم خاتم النبیین کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین کے فرمان کو حدیث قولی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو قول کہتے ہیں، حدیث قولی، اور جو پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ تدوین حدیث سے کیا مراد ہے؟ تدوین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایڈٹ کرنا، کمبائن کرنا، کلیکٹ کرنا، اس کو ایک آرڈر میں رکھنا۔ تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دور میں تو بکس نہیں ہوتی تھی اتنی، کاغذ بہت زیادہ شارٹ تھا، تو اس وقت اونٹ کی جو ہڈیاں تھیں ان کو استعمال کیا جاتا تھا، پتھروں کو استعمال کیا جاتا تھا، پتوں کو استعمال کیا جاتا تھا، چمڑے کو استعمال کیا جاتا تھا، ان پہ لکھائی وغیرہ کی جاتی تھی۔ دور نبوی میں حفاظت حدیث کے 2 ذرائع لکھیں۔ دور رسالت میں صحابہ کرام کے پاس احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے، یعنی یہ مستند ذرائع تھے جن میں صحابہ کرام کا احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا یعنی یاد کر لیتے تھے، دوسرا لکھ لیتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ احادیث مبارکہ زندہ رہیں۔ صحیفہ صادقہ سے کیا مراد ہے؟ صحیفہ بک کو کہتے ہیں، صادقہ سچی، یعنی سچی باتیں، سچی احادیث مبارکہ اور بھی سے ریلیٹڈ جو مواد ہوتا ہے۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا مرتب کرتا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی مبارک تھے، تو اس وجہ سے ان کے پاس بہت سارا ڈیٹا تھا جس کی وجہ سے اس کو پھر ایک آرڈر میں کر لیا گیا تھا۔ صحائح ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں، اس میں موطا امام مالک اور صحیح بخاری مین شامل ہیں۔ تو بیٹا جی یہ آپ نے تیار کر لینے ہیں۔